نکاح کے فوائد: شہوت کا ختم ہونا، نیک اولاد کا ہونا، گھر کی دیکھ بھال اور قبیلے کا بڑھنا، نان نفقہ کا بندوبست کر کے مجاہدہ کا ثواب پانا، بیٹا یا بیٹی نیک ہو تو تجھے اس کی دعا کی برکات ملنا، بعد انتقال اولاد کی طرف سے ایصال ثواب کا سلسلہ جاری ہونا۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء العلوم میں بزرگان دین کے اقوال نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عابد کی عبادت کامل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے۔ ایک وقت میں دو بزرگ تھے، حضرت ابو نصر علیہ الرحمہ اور حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ۔ حضرت ابو نصر نکاح والے تھے اور حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ نکاح والے نہ تھے۔ حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا۔ دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا رب تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پھر حضرت ابو نصر علیہ الرحمہ کے متعلق پوچھا کہ ان کا کیا مرتبہ ہے؟ فرمایا حضرت ابو نصر علیہ الرحمہ کو نکاح کی بدولت مجھ سے 70 درجے بلند مقام عطا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نکاح والے کی فضیلت غیر شادی شدہ پر ایسی ہے جیسے جہاد کرنے والے کی جہاد نہ کرنے والے پر۔ شادی شدہ کی ایک رکعت غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ حضرت سلیمان دارانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عورتوں پر صبر کرنا اس سے بہتر ہے کہ ان کی حرکت پر صبر کیا جائے، اور ان کی حرکت پر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت با یزید بسطامی علیہ الرحمہ کی تیز و ترار بیوی۔ حضرت با یزید بسطامی علیہ الرحمہ کسی محفل میں تشریف لے گئے۔ محفل رات دیر تک ختم ہوئی۔ جب گھر جانے لگے تو مریدین عرض کرنے لگے حضور ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کو گھر چھوڑ کر ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ آپ اپنے مریدین کے ہمراہ اپنے گھر پہنچے۔ جیسے ہی دروازے پر دستک دی اندر سے آواز آئی کون؟ آپ نے جواب میں کہا با یزید۔ بس نام سننا تھا کہ آپ کی زوجہ اندر سے ہی برسنا شروع ہو گئی۔ بڑے پیر بنے پھرتے ہیں، چنے ہیں چنا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ بالکل خاموش کھڑے سنتے رہے۔ محترم حضرات آپ جانتے ہیں پیر کی شان میں گستاخی مریدین کبھی برداشت نہیں کرتے۔ اتنے میں ایک مرید آگے بڑھا، آپ نے اسے روک لیا اور فرمانے لگے تو کیا سمجھتا ہے کہ اس عورت سے جان چھڑانا میرے لیے مشکل ہے؟ نہیں، صرف چند منٹ کا کام ہے، مگر میں نے اس کو اپنے نکاح میں اس لیے کر رکھا ہے کہ یہ مجھے تکلیفیں دیتی رہے اور میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر پاتا رہوں۔ یہ ہمارے اکابرین کی شان ہے، اتنی تکلیف کے باوجود بھی صبر کیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہماری تسکین کا بھی ذریعہ ہے، ہماری دیکھ بھال بھی کرتی ہے، ہمارے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتی ہے، ہمارے بچوں کی بھی دیکھ بھال کرتی ہے، ہمارے کپڑے دھوتی ہے، اور اس کے علاوہ کئی فوائد ہمیں پہنچاتی ہے۔ اگر بیوی تھوڑی تیز ترار ہے تو ہمیں اس کی خوبی پر نظر رکھ کر اس کی خامیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ نکاح ایک سمجھوتے کا نام ہے، تھوڑی اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے پیار و محبت سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم سب نے یہ سوچ اپنا لی تو انشاءاللہ معاشرے سے طلاق کی کثرت کا خاتمہ ہوگا۔